الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لولا ان اشق علی امتی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا۔ میرے محترم بھائیوں، جو بھائیوں نے عنوان ذمہ لگایا ہے کہ وضو کے احکام و مسائل پر، وضو کے فضائل پر، احکام پر بات کرنے کے حوالے سے اللہ کی رضا و رحمت سے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے اور اسی موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا دعا فرما دیں کہ اللہ حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اس حدیث میں جو لفظ آیا ہے یہ مع کل وضوء، تو اکثر لوگ یہاں پر سوال کرتے ہیں کہ یہ لفظ وضو ہے، وضو ہے کہ وضو ہے۔ جیسے ایک مرتبہ مجھ سے سوال کیا گیا تھا دنیا پور کے علاقے میں، مولانا عبدالجبار ربانی صاحب نے کیا تھا، تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لو۔ وضو واو کے ضمہ کے ساتھ مصدر ہے جس کا معنی ہے وضو کرنا، اور پھر وضو واو کے فتحہ کے ساتھ ایسے پانی کو بولا جاتا ہے یا ایسے پانی کے لیے بولا جاتا ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا لفظ وضو، واو کے نیچے کسرہ، یعنی واو کے کسرہ کے ساتھ اس برتن کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ دراصل وضو وضاعتن سے ماخوذ ہے جس کا معنی خوبصورتی و نظافت ہے، اور نماز کے وضو پر یہ لفظ اسی لیے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ وضو کرنے والے کو صاف اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ السواک کا معنی ہے ملنا یا ملنے کا آلہ، اس سے مراد وہ لکڑی ہے جو دانتوں کی میل کچیل صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ محترم بھائیوں، آتے ہیں اب حدیث رسول کی طرف۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر یہ بات نہ ہوتی، ان اشق علی امتی کہ میں اپنی امت پر مشقت ڈال دوں گا، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ، تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ نماز کا حکم دے دیتا۔ لَأَمَرْتُهُمْ، میں انہیں حکم دیتا بِالسِّوَاكِ، مسواک کرنے کا، مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ، واو ضمہ کے ساتھ، یعنی پیش کے ساتھ، تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا۔ اسے مالک، احمد، نسائی نے روایت کی ہے، ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے اور بخاری نے اسے تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے مسواک کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں بیشتر احادیث میں مسواک کی شدت سے ترغیب دلائی گئی ہے۔ مثلا ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواک کا اس قدر حکم دیا گیا، اللہ اکبر، حتیٰ کہ اپنے دانت گر جانے کا خدشہ لاحق ہو گیا۔ اس حدیث کا حوالہ کیا ہے؟ الصحیح ترغیب کے اندر یہ روایت موجود ہے، 214، اور بازار فی کشف الاستار کے اندر 497 نمبر ہے، اور حسن لغیرہ ہی درجے کی یہ روایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ مجھے مسواک کا حکم دیا گیا، حتیٰ کہ مجھے یہ ڈر ہوا
کہ اسے مجھ پر فرض نہ کر دیا جائے۔ حسن درجے کی یہ روایت ایسے جامع صغیر کے اندر 1376 نمبر ہے اور مسند احمد کی چوتھے جلد صفحہ 544 کے اندر۔ میرے بھائیوں، مسواک کی ترغیب میں یہ فرمان نبوی بھی قابل توجہ ہے کہ مسواک لازم پکڑو، کیونکہ یہ منہ کو پاکیزہ بناتی ہے اور رب کو راضی کرتی ہے۔ یہ صحیح روایت ہے، بالکل صحیح الترغیب کے اندر 210 نمبر ہے۔ احمد کے دوسرے جلد صفحہ 108 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ علاوہ ازیں جس روایت میں ہے کہ مسواک کے ساتھ نماز کی فضیلت بغیر مسواک کے پڑھی گئی نماز سے 70 گنا زیادہ، وہ ضعیف ہے، ضعیف درجے کی یہ روایت ہے۔ احمد کی چھٹے جلد صفحہ 272 کے اندر، مسند ابو یعلا کے اندر 4738، مستدرک حاکم کی پہلے جلد صفحہ 146، بیہقی فی السنن الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 38، ابن خزیمہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 17 137، بازار فی کشف الاستار پہلے جلد صفحہ 244 501، مجموع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ 98، دار قطنی فی العلل القدیر جلد نمبر 1 صفحہ 23۔ شیخ شعیب ارناؤت نے کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند منقطع ہے کیونکہ محمد بن اسحاق نے یہ حدیث امام زہری سے نہیں سنی۔ مسند احمد محقق 26340۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابن معین رحمہ اللہ نے فرمایا اس روایت کی کوئی سند بھی صحیح نہیں اور یہ روایت باطل ہے۔ تلخیص الحبیر جلد نمبر 168۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، دوسری حدیث سماعت فرمائیے۔ وَأَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ 3 مرات ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا۔ میرے محترم بھائیو، اس روایت میں جو الفاظ آئے ہیں وہ ذرا سماعت فرما لیں۔ پہلے نمبر پر یہ لفظ آیا تمزمزہ، یہ فعل ماضی ہے۔ باب تمزمزہ یتمزمز بروزن تفعل سے، تمزمزہ یا تمزمز بروزن تفعل سے، اس کا معنی ہے منہ میں پانی ڈال کر کلی کرنا۔ اسی طرح استنشقہ مشتق ہے استنشاق بروزن استفعال سے، اس کا معنی ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ استنثارا مشتق ہے استنثار سے بروزن استفعال سے، اس کا معنی ہے ناک میں چڑھے ہوئے پانی کو باہر نکالنا۔ المرفق اونی کو کہتے ہیں اور الکعب ٹخنے کو کہتے ہیں۔ وعن حمران، حضرت حمران رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان عثمان دعا بوضوء، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا۔ فتوضأ فغسل کفیہ 3 مرات، پھر 3 مرتبہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھویا۔ کفیہ 3 مرات، پھر 3 مرتبہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھویا۔ ثم تمزمز، پھر کلی کی۔ واستنشقا، واستنشقا جیسے میں نے بتایا ہے مشتق استنشاق بر وزن استفعال سے، تو معنی یہ بنا کہ پھر ناک میں پانی چڑھایا۔ واستنثارا، اور اسے جھاڑا، اسے جھاڑا۔ استنثار مشتق ہے استنثار بر وزن استفعال سے، ٹھیک ہے جی۔ ثم غسل وجهه 3 مرات، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا۔ وجہہ، اپنے چہرے کو کتنی مرتبہ دھویا؟ بولو 3 مرتبہ۔ ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق 3 مرات،
پھر اپنے دائیں بازو کو کونی تک 3 مرتبہ دھویا، ثم الیسر مثل ذالک، پھر بائیں کو اسی طرح دھویا، ثم مسح برأسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا، ثم غسل رجلہ الیمنی الی الکعبین، پھر اپنے دائیں پاؤں کو کعبین تک 3 مرتبہ دھویا، 3 مرات، یعنی پھر اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھویا، ثم الیسر مثل ذالک، پھر بائیں کو اسی طرح دھویا، ثم قال، پھر فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوء ھذا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس وضو کی طرح وضو کرتے دیکھا تھا۔ محترم بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سر کے مسح کے سوا باقی اعضائے وضو 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے، تاہم اگر کوئی 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ دھوئے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ دیگر روایات سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ بخاری کے اندر 185 ہے، عارضۃ الاحوذ جلد نمبر 146، نسائی کی جلد نمبر 161، دارمی کی جلد نمبر 180، احمد کی جلد نمبر 4 صفحہ 38، 39 اور 41، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رکھ لیں، وضو سے پہلے نیت ضروری ہے، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ وضو میں نیت ضروری نہیں۔ دیکھیے حوالہ جات، الام جلد نمبر 129، القاضی جلد نمبر 164، حاشیۃ الدسوقی جلد نمبر 193، المغنی کی جلد نمبر 110، المبسوط جلد نمبر 172، البحر الرائق جلد نمبر 124، مگر ان کا موقف درست نہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تفصیلاً احناف کے اس موقف کا رد کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ وضو میں نیت ضروری ہے۔ اعلام الموقعین جلد نمبر 3 صفحہ 111، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ نیت زبانی نہیں بلکہ دل سے ہوگی، کیونکہ نیت کا محل دل ہی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ الفتاوی الکبریٰ جلد نمبر 214، مجموع الفتاوی جلد نمبر 18 صفحہ 262۔ وعن علی رضی اللہ عنہ فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومسح برأسہ واحدۃ، اخرجہ ابو داود واخرجہ الترمذی والنسائی باسناد صحیح، بل قال الترمذی انہ اصح شیء فی الباب۔ سمجھ آئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقہ کے بیان میں فرمایا، وعن علی رضی اللہ عنہ فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر کیا الفاظ ہیں حدیث میں؟ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا 1 مرتبہ مسح کیا۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی، بلکہ امام ترمذی نے تو یہاں تک کہا ہے بل قال الترمذی انہ اصح شیء فی الباب، کہ بلکہ ترمذی نے تو یہاں تک کہا کہ یہ حدیث اس باب میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سر کا مسح صرف 1 مرتبہ ہی فرض ہے۔ اہل علم کی اکثریت اسی کی قائل ہے، البتہ عطا اور امام شافعی نے کہا ہے کہ باقی اعضاء کی طرح مسح بھی 3 مرتبہ کرنا چاہیے۔ الام للشافعی جلد نمبر 126، الروضۃ الندیہ جلد نمبر 1 صفحہ 9، المجموع کی پہلے جلد صفحہ 326، المبسوط کی پہلے جلد صفحہ 5 اور 7، حاشیۃ الدسوقی کی جلد نمبر صفحہ 98۔ اچھا، امام شوکانی رحمہ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ صرف 1 مرتبہ مسح کرنا ثابت ہے، اور جن روایات میں زیادہ مرتبہ کا ذکر ہے وہ ضعیف ہیں۔
نیل الاوتار جلد نمبر 247۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ زاد المعاد کما فی توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 208۔ اللہ اکبر۔ وعن عبد اللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ فی صفت الوضوء قال ومسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسہ فاقبل بیدیہ وادبر، متفق علیہ۔ وفی لفظ لہما بدأ بمقدم رأسہ حتی ذهب بہما الى کفاہ ثم ردہما الى المکان الذی بدأ منہ۔ کفا سے مراد، ادھر دیکھیں، یہ گردن کا پچھلا حصہ، اس کو کفا کہتے ہیں، اور سر کا آخری حصہ جسے گدی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ نے طریقہ وضو کے متعلق فرمایا گیا کہ وَمَسَحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح یوں کیا، ادھر دیکھیے میری طرف، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، اور پھر پیچھے سے آگے لے آئے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی یہ روایت۔ وفی لفظ لہما، بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں یہ لفظ ہیں بدأ بمقدم رأسہ، بدأ بمقدم رأسہ حتی ذهب بہما الی کفاہ ثم ردہما الی المکان الذی بدأ منہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے آگے سے مسح شروع کیا حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، ثم ردہما الی المکان الذی بدأ منہ، پھر ان دونوں کو اسی جگہ کی جانب واپس لٹایا جہاں سے بدأ منہ، جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مکمل سر کا مسح واجب ہے، کیونکہ یہ اس طریقہ مسح کی تفصیل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور جس کا حکم دیا گیا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، امام شوکانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ دیکھیں اسیل الجرار جلد نمبر 1 صفحہ 85۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاہم اس سلسلے میں فقہا کی مختلف آراء ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ کم از کم جتنے سر کے حصے پر مسح کا لفظ صادق آتا ہے اتنے حصے کا مسح فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سر کے چوتھائی حصے کے مسح کو واجب قرار دی۔ امام احمد نے مرد کے لیے مکمل سر کا مسح جبکہ عورت کے لیے صرف سر کے سامنے والے حصے کا مسح واجب قرار دیا، اور امام مالک نے کہا کہ مکمل سر کا مسح واجب ہے۔ المغنی جلد نمبر 176، کشاف القنا جلد نمبر 109، مغنی المحتاج جلد نمبر 153، فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ 10، بدائع الصنائع جلد نمبر 104، بدایت المجتہد جلد نمبر 1 صفحہ 11۔ اللہ اکبر۔ یہی رائے جو ہے اقرب الی الحق ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فی صفت الوضوء ثم مسح برأسہ وادخل اصبعیہ السباحتین فی اذنیہ ومسح بابہامہ ظاہر اذنیہ، اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن خزیمہ۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے وضو کے بیان میں مروی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قال ثم مسح برأسہ، کہ پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، کہ اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں داخل کیا، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ، اور اپنے انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کے ظاہری حصے کا مسح کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے، یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سر کے ساتھ کانوں کے اندرونی و بیرونی حصے کا مسح بھی مسنون ہے، اور اس کا بھی وہی حکم ہے جو کانوں کے مسح کا ہے، کیونکہ ایک صحیح حدیث میں ہے الاذنان من الرأس، دونوں کان سر سے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، السلسلۃ الصحیحہ کے اندر 36 نمبر ہے، الاذنان من الرأس، دونوں کان سر سے ہیں۔ جب دونوں کان سر میں شامل ہیں تو چونکہ سر کا مسح فرض ہے، لہذا کانوں کا مسح بھی فرض ہوا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، ماشاءاللہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ احدکم من نومه فلیستنصر ثلاثا فإن الشیطان یبیت علی خیشومه، متفق علیہ۔ استيقظ فی الماضی ہے، باب استيقاظ بر وزن استفعال سے اس کا معنی ہے بیدار ہونا۔ خیشوم، یہ دیکھیں ناک کی اندرونی اوپر والے حصے کو کہتے ہیں، یہ ناک ہے نا، اس کا جو اندرونی حصہ ہے یہ اوپر والے کو، یہ اس جگہ کو خیشوم کہتے ہیں۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدکم، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو فَلْيَسْتَنْصِرْ ثَلَاثًا، تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر اسے اچھی طرح جھاڑیں۔ کیوں یہ حکم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ، کیونکہ شیطان اس کے نتنے کی ہڈی پر رات گزارتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ، شیطان اس کے نتنے کی ہڈی پر رات گزارتا ہے۔ تو اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد ناک جھاڑنا مستحب ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ناک کی ہڈی پر شیطان رات گزارتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ اذا استيقظ احدکم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده، متفق علیہ، وهذا لفظ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ اذا استيقظ احدکم من نومه، کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو فلا یغمس یدہ فی الاناء حتی یغسلہ، کیا فرمایا کہ اذا استيقظ احدکم من نومه، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو فلا یغمس یدہ فی الاناء، تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالے، حتی یغسلہ، حتیٰ کہ اسے دھو لے، ثلاثاً 3 مرتبہ۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، کیونکہ وہ نہیں جانتا، أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کہ اس کے ہاتھ نے جسم کے کس حصے پر رات گزاری ہے، بخاری و مسلم۔ لیکن یہ حدیث جو یہ لفظ جو یہ مسلم کے ہیں، میرے بھائیو، اس حدیث میں احتیاط کے پہلو کو ملحوظ رکھنے کی ترغیب ہے، اور اس مسئلے میں اختلاف ہے،
کہ آیا یہ حکم وجوب کے لیے ہے یا استحباب کے لیے؟ امام احمد اسے وجوب پر، جبکہ جمہور علماء استحباب پر محمول کرتے ہیں۔ جمہور کی رائے اقرب معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اگر ہاتھ پر نجاست لگنے کا علم ہو تو پھر کسی بھی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھونا بہر صورت جو ہے وہ ضروری ہے۔ وَأَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، اخرجہ الاربعۃ وصححہ ابن خزیمہ ولأبی داود فی روایت اذا توضأت فمزمز۔ اب اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں اس کی ذرا لغوی توضیح سماعت فرما لیں۔ اسبغ یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے، اسباغن بروزن افعال سے۔ اس کا معنی ہے مکمل طور پر اور اچھی طرح کوئی کام کرنا۔ خلل فعل امر ہے تخلیل سے، بروزن تفعیل سے، اس کا معنی ہے خلال کرنا۔ یہ دیکھو خلال یہ ہے کہ ایک انگلی کو باقی انگلیوں کے درمیان داخل کر کے ملنا، حتیٰ کہ انگلیوں کا اندرونی حصہ خوب تر ہو جائے۔ اچھا محترم بھائی، اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ ان لقیط بن صابرہ، حضرت لقیط بن صابرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء، اچھی طرح مکمل وضو کرو، وخلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، الا ان تکون صائما، کہ تم روزہ دار ہو تو ایسا نہ کرو۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کی ہے اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اور والی ابی داؤد فی روایت، اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے اذا توضأت، جب تم وضو کرو، فمزمز، تو قلی کرو۔ تو کیا کرو؟ قلی کرو۔ سمجھ آگئی میرے محترم بھائیوں؟ مذکورہ حدیث میں اچھی طرح وضو کرنے اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنے کی ترغیب ہے۔ امام شوکانی نے نیل الاوطار جلد نمبر 142 میں، اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الحافظ جلد نمبر 156 میں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے تامۃ المنہ صفحہ 93 کے اندر انگلیوں کے خلال کو واجب کہا ہے۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ فی الوضوء، اخرجہ الترمذی وصححہ ابن خزیمہ۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ فی الوضوء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران وضو اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں داڑھی کا خلال مستحب ہے، واجب نہیں۔ امام مالک، امام شافعی اور امام ثوری اسی کے قائل ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ، امام احمد اور امام اسحاق کا کہنا ہے کہ وضو میں مستحب ہے اور غسل جنابت میں واجب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ یہ احادیث وجوب پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا ذکر ہے، اور یاد رکھیں کہ فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ مزید آپ دیکھیں اپنا نیل الاوطار جلد نمبر 126، مزید دیکھیے نیل الاوطار
نیل الاوتار جلد نمبر 1 صفحہ 236۔ اللہ اکبر۔ وعن عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتیا بثلثی مد فجعل يدلك ذراعيه اخرجہ احمد وصححہ ابن خزیمہ۔ وعن عبداللہ بن زید، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتیا بثلثی مد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو تہائی مد پانی پیش کیا گیا۔ فجعل يدلك ذراعيه، تو آپ نے اپنے دونوں بازوؤں کو دھونے کی غرض سے ملنا شروع کر دیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ مدن، یاد رکھیں مد ایک پیمانہ ہے جو کم و بیش 2 رطل کے برابر، کتنے؟ 2 رطل کے برابر، اور جدید وزن کے مطابق تقریباً 600 گرام بنتا۔ واللہ اعلم۔ اتنے کم پانی سے وضو کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد امت کو پانی کے ضیاع سے اجتناب کی ترغیب دلانا تھا۔ اللہ اکبر۔ وعنہ رضی اللہ عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ لأذنیہ ماء غیر الماء الذی اخذہ لرأسہ، اخرجہ البیہقی وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غیر فضل یدہ وهو المحفوظ۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یأخذ لأذنیہ ماء غیر الماء الذی اخذہ لرأسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کے مسح کے لیے اس پانی کے علاوہ پانی لیتے تھے، اخذہ لرأسہ، جو سر کے مسح کے لیے ہوتا۔ اخرجہ البیہقی، سے بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیہقی جلد نمبر 165، حاکم جلد نمبر 151۔ شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ نے اس روایت کو شاذ جبکہ اس کے بعد والی کو محفوظ کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہو عند مسلم، ٹھیک ہے جی۔ مسلم کے اندر کتاب الطہارہ میں 236 نمبر ہے، باب فی وضوء النبی، اور ابو داؤد میں 120 اور سنن الترمذی میں 35 نمبر ہے، من ھذا الوجه بلفظ، ٹھیک ہے جی۔ ومسح برأسہ بماء غیر فضل یدہ وہو المحفوظ، یعنی کہہ رہے ہیں مسلم کے پاس اسی سند سے یہ روایت ان الفاظ میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کا مسح ہاتھوں سے بچے ہوئے پانی کے علاوہ اور پانی سے کیا، اور یہی مسلم کی روایت محفوظ ہے۔ اب جو سمجھنے کی باتیں ہیں یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی روایت جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کانوں کے مسح کے لیے الگ پانی لینا چاہیے، اسے اہل علم نے غیر محفوظ کہا ہے، اس لیے اس پر عمل لازم نہیں، لہذا کانوں کا مسح بھی اسی پانی سے کر لینا چاہیے جو سر کے مسح کے لیے لیا گیا۔ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں مذکور ہے الاذنان من الراس، کے کان سر میں شامل ہیں۔ میرے بھائیو، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بالکل ثابت نہیں کہ آپ نے کانوں کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیا۔ اسی طرح علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے
کسی مرفوع صحیح اور کلام سے خالی حدیث کا علم نہیں جو کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینے پر دلالت کرتی ہو۔ دیکھیے توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 225۔ علاوہ ازیں دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ دھونے کے بعد سر کے مسح کے لیے الگ پانی لینا چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ گردن کے مسح کے متعلق کوئی بھی روایت ثابت نہیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ جمہور اہل علم امام مالک، امام شافعی اور امام احمد نے واضح طور پر کہا ہے کہ گردن کا مسح سنت نہیں، کما فی الفتاوی الکبری لابن تیمیہ جلد نمبر 418۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے جناب من مجموع الفتاوی جلد نمبر 21 کے اندر، اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد جلد نمبر 195 کے اندر سمجھ آ رہی کہ نہیں کہ اگلی بھی گئی، ان کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو میں گردن کے مسح کے متعلق کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے تو اس عمل کو بدعت قرار دی ہے، المجموع جلد نمبر 499۔ اور سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے بھی اس عمل کے غیر مسنون ہونے کا ہی فتویٰ دیا ہے۔ فتاوی للجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء جلد نمبر 5/236۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین فی روایت بھول گئی کس طرح ہے، اللہ اکبر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ غرن اس چمک کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی پیشانی میں ہوتی ہے، تعجیل اس چمک کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی ٹانگوں میں ہوتی ہے۔ یہاں اس سے مراد اعضائے وضو کی چمک، دمک اور سفیدی ہے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء، بلا شبہ میری امت کے افراد روز قیامت اس حال میں آئیں گے کہ وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے چمکتے ہوں گے، سبحان اللہ، محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، لہذا تم میں سے جو شخص اس چمک کو زیادہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے ایسا کرنا چاہیے۔ بخاری مسلم، لیکن یہ لفظ مسلم کے ہیں۔ میرے بھائیوں، مذکورہ حدیث میں جہاں نمازی مسلمانوں کے لیے روز قیامت اعضاء کے چمکنے کی نوید سنائی گئی ہے، وہاں یہ بھی ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس چمک کو اگر کوئی زیادہ کر سکتا ہے تو کرے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چمک کو زیادہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اکثر سوال ہوتا ہے نا جی۔ ایک مطلب وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا، یعنی بازوؤں کو کندھوں تک، قدموں کو گھٹنوں تک یا کم از کم مقررہ حد سے زیادہ دھونا۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنا۔ اور تیسرا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ باوضو ہونے کے باوجود ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا وغیرہ۔ تاہم یہ یاد رکھے کہ حدیث کے آخری الفاظ، یعنی جو زیادہ کر سکتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا قول، تو اس میں اختلاف ہے۔ اس کے متعلق سعودی مجلس افتاء کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ دیکھیے حوالہ فتاویٰ للجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیہ والافتاء جلد نمبر 5 صفحہ 201۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ وضو کے مقررہ حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ علاوہ ازیں اس حدیث سے وضو کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میزہ و خاصہ ہے کہ روز قیامت ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے اور وہ باقی امتوں میں پہچانے جاتے ہوں گے۔ نیز اس میں آخرت کا جزا کا اثبات بھی ہے کہ جس پر ایمان لانا مسلمانوں پر لازم ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ روز قیامت انسانوں کو روحوں اور جسم دونوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، توجہ میری طرف بھائی، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، اخرجہ الاربعۃ وصححہ ابن خزیمہ۔ اس وقت میں نے دو روایتیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے، فی تنعلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے، وترجلہ، اور جمنج کرنے یعنی کنگھی کرنے، وطہورہ، اور وضو کرنے، وفی شأنہ کلہ، اپنے ہر کام میں دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے۔ یعجبہ التیمن۔ اسی طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأتم، جب تم وضو کرو، ثم فابدؤوا بمیامنکم، تو اپنی دائیں اطراف سے شروع کرو۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے۔ میرے بھائیوں، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر اچھے کام میں دائیں جانب سے ابتدا کرنا پسند تھا۔ یعجبہ التیمن، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اس کی ترغیب دلائی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ شرع کا مستقل قاعدہ ہے کہ ہر اچھے کام کو دائیں جانب سے، اور اس کے برعکس ہر کام مثلا بیت الخلاء میں داخل ہونا وغیرہ کو بائیں جانب سے شروع کرنا مستحب ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ علماء نے اجماع کیا ہے کہ وضو میں دائیں جانب سے ابتدا کرنا، یعنی پہلے دایاں ہاتھ دھونا پھر بایاں، اسی طرح پہلے دایاں قدم دھونا پھر بایاں مسنون ہے۔ جو اسے چھوڑے گا وہ فضیلت سے محروم ہو جائے گا، لیکن اس کا وضو بہرحال ہو جائے گا۔ کما فی توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 1 صفحہ 3 صحیح کرتے۔
اچھا میرے بھائیو، امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس عمل کو مستحب کہا ہے، نیل الاوتار جلد نمبر 265۔ لیکن امام سنانی نے کہا ہے کہ وجوب کا قول ہی زیادہ اولا ہے، اپنا سبل السلام جلد نمبر 157۔ اہل علم کے مابین اس مسئلے میں بھی اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ کیا وضو میں ترتیب واجب ہے یا غیر مرتب وضو بھی کفایت کر جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں اس سلسلے میں راجح موقف یہی ہے کہ وضو میں ترتیب واجب ہے۔ امام شوکانی نے اصیل الجرار جلد نمبر 1 صفحہ 87 یعنی 87 میں، اور امام ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ 69 میں، اور نواب صدیق حسن خان اور روضۃ الندیہ پہلے جلد صفحہ 140 میں اسی کے قائل ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ وضو میں ترتیب کی طرح موالات کرنا بھی واجب ہے۔ موالات یعنی پے در پہ وضو کرنا۔ یہی وجہ ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے قدم پر ناخن کے برابر خشک جگہ دیکھی تو اسے یہ نہیں فرمایا کہ وہ صرف قدم دھو لے، بلکہ اسے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح روایت ہے۔ صحیح ابو داؤد میں 161 ہے، ابو داؤد میں 175 ہے، اور احمد کی تیسری جلد صفحہ 146 کے اندر۔ اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی جلد نمبر 135 میں، امام ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی کی پہلے جلد صفحہ 192 میں، علامہ شمس الحق عظیم آبادی عون المعبود جلد نمبر 168 میں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 4 صفحہ 141 میں، اور سعودی مجلس افتاء نے فتاوی للجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء جلد نمبر 5 صفحہ 215 کے اندر یہی فتویٰ دیا کہ وضو میں موالات واجب ہے، یعنی پے در پے وضو کرنا۔ وعن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیته وعلى الإمامة والخفين اخرجہ مسلم۔ اس حدیث میں لفظ ہے بناصیته، یعنی ناصیۃ سر کے اگلے حصے کو کہتے ہیں جہاں سے بال کاٹے جاتے ہیں۔ ہاں بھائی، کسی سے پوچھ لیں بتائے گا کہ ناصیہ سر کے اگلے حصے کو کہتے ہیں جہاں سے بال کاٹے جاتے ہیں، اور اس کی جمع نواسن آتی ہے اور ناسیاتن آتی ہے۔ الامامہ کا معنی ہے پگڑی، جو کہ معروف ہے، اس کی جمع الامائم آتی ہے۔ خفین کیا ہے بھائیو؟ تثنیہ ہے خف کی، اس کا معنی ہے موزہ، جو چمڑے سے بنا ہوتا ہے اور پاؤں میں ٹخنوں تک پہنا جاتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فمسح بناصیتہ، اپنی پیشانی کے بالوں پر مسح کیا، وعلی الامامۃ والخفین، پگڑی اور موزوں پر مسح کی، سے مسلم نے روایت کی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشانی کے بالوں اور پگڑی پر موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن یہ یاد رکھے کہ صرف پیشانی کے بالوں پر مسح کفایت نہیں کرتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے، علاوہ ازیں صرف پگڑی پر مسح کافی ہے یا نہیں، اس کے اندر اہل علم کا اختلاف ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اسے صحیح، جبکہ ائمہ ثلاثہ اسے غیر صحیح قرار دیتے ہیں۔ کس طرح؟ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر، کما فی توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 1 صفحہ 235 کے اندر۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر پر اور بعض اوقات پگڑی پر
اور بعض اوقات پیشانی کے بالوں اور پگڑی دونوں پر مسح کر لیتے تھے۔ زاد المعاد امام ابن قیم کی کتاب ہے، امام ابن قیم کی کتاب ہے، زاد المعاد جلد نمبر 194 میں فرماتے ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کا کہنا کہ صرف سر پر، صرف پگڑی پر اور سر اور پگڑی دونوں پر مسح ثابت ہے اور ہر طرح سے صحیح ہے۔ نیل الاوتار جلد نمبر 3 صفحہ 257۔ ٹھیک ہے نا جی، ہمارے علم کے مطابق بھی یہی رائے قوی ہے، واللہ اعلم۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فی صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی اللہ علیہ وسلم ابدأوا بما بدأ اللہ به، ابدأوا بما بدأ اللہ به، اخرج النسائی هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فی صفت حج النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بیان کرتے ہوئے کہا، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدؤوا بما بدأ اللہ به، وہاں سے ابتدا کرو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی۔ اللہ اکبر۔ اخرجہ النسائی ہکذا بلفظ الامر، یعنی نسائی نے امر کے لفظ یعنی ابدؤ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وہ عند مسلم بے لفظ الخبر، اور مسلم کی روایت میں خبر یعنی نبدؤ ہم ابتدا کرتے ہیں کہ لفظ سے ہے۔ دراصل میرے بھائیوں یہ فرمان نبوی جو ہے نا صفا و مروہ کے درمیان سعی کے بارے میں، مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے صفا کا ذکر کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس لیے ہم بھی صفا سے ہی سعی کا آغاز کریں گے۔ اور آج کے گفتگو میں یہ حدیث لانے کی غرض یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضو کی ترتیب یعنی پہلے چہرہ، پھر کونیوں تک بازو، پھر سر کا مسح، پھر پاؤں دھونا بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح مرتب وضو کرو، لہٰذا وضو میں ترتیب واجب ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ اراد الماء علی مرفقیہ، اخرجہ الدارقطنی باسناد ضعیف۔ یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ جب وضو کرتے، اراد الماء علی مرفقی تو اپنے کونیوں پر پانی ڈالتے تھے۔ اسے دارقطنی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح الجامع الصغیر کے اندر 4698، السلسلۃ الصحیحہ کے اندر 2067 نمبر ہے، دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ 99، اور بیہقی کی پہلی جلد صفحہ 56۔ شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ اور شیخ عاظم علی قاضی نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونے کا مطلب ہے کہ کونیوں سمیت دھونا، یعنی کونیاں بھی دھونے کے حکم میں شامل ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اسی کو ثابت کیا ہے، کما فی توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 1 اور صفحہ 239۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اخرجہ احمد وابو داود وابن ماجہ باسناد ضعیف۔ صحیح جو ہے ابو داود میں جو روایت دیکھ لیں 101 کتاب الطہارہ میں، ابن ماجہ میں 399، احمد کی دوسری جلد صفحہ 418،
دارقطنی کی پہلی جلد صفحہ 79 میں، حاکم کی پہلی جلد صفحہ 146 میں، اور بیہقی کی پہلی جلد صفحہ 43 میں شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن اس کی متعدد سندیں اسے قوی بنا دیتی ہیں۔ شیخ حازم علی قاضی کا کہنا ہے کہ اس زمن میں مروی احادیث کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اصل ضرور ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ گئی جی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں ہوتا، لا وضوء لمن، اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جس نے وضو کی ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھی، لم یذکر اسم اللہ علیہ، ٹھیک ہے جی۔ وللترمذی عن سعید بن زید و ابی سعید رضی اللہ عنہما نحوہ قال احمد لا یثبت فیہ شیء، کہتے ہیں کہ وللترمذی، ہاں، اور ترمذی نے یہ روایت سعید بن زید اور ابو سعید رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کی ہے۔ قال احمد، امام احمد نے کہا ہے لا یثبت فیہ شیء، کہ اس بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں۔ یہ روایت علی الاقل حسن درجہ کی ہے، اور حسن روایت قابل احتجاج ہوتی ہے، لہذا اس روایت سے کم از کم ابتدائے وضو میں بسم اللہ پڑھنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اصیل الجرار جلد نمبر 1 صفحہ 77 کے اندر، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے تامۃ المنع صفحہ 99 کے اندر یہی فتویٰ دی ہے۔ اللہ اکبر، اس روایت اور اس مسئلے پر مفصل بحث پڑھنے کے لیے آپ فقہ الحدیث کتاب طہارت دیکھیں، باب الوضو، یا دوسری کتاب طہارت کی کتاب ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ تمام مشکلات دور ہو جائیں گے۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص ابتدائے وضو میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اس پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا، بھول اور جبری کرائے گئے کام کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ روایت کا حوالہ دیتا ہوں، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ صحیح درجے کی روایت، صحیح جامع الصغیر کے اندر 3515، ارواء الغلیل کے اندر 82، ابن ماجہ کے اندر 2043 اور 2045 نمبر ہے۔ البتہ دوران وضو جب بھی یاد آئے اسی وقت بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ صرف بسم اللہ پڑھنا ہی مسنون ہے، اس کے ساتھ الرحمن الرحیم کے الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ وَأَن طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المزمزة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف۔ اللہ اکبر، ضعیف ابو داود میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو داود 139 کتاب الطہارہ، باب فی الفرق بین المزمزۃ والاستنشاق کے تحت یہ روایت موجود ہے۔ شیخ عبداللہ بسام نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس روایت کے ضعف پر علماء کا اتفاق نقل کیا، کما فی توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 1 صفحہ 246۔ وَأَن طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عن أبيه، حضرت طلحہ بن مصرف اپنے باپ سے، عن جدی، اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ قالا، کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یفصل بین المزمزۃ والاستنشاق، کہ آپ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے الگ الگ پانی لیتے تھے،
اسے ابو داود نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اخرجہ ابو داود بسناد ضعیف، سمجھ آ رہی؟ وعن علی رضی اللہ عنہ فی صفت الوضوء ثم تمزمز واستنثر ثلاثا یمزمز ویستنثر من الکف الذی یأخذ فیہ الماء۔ اخرجہ ابو داود والنسائی، ابو داود اور نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے کتاب الطہارہ میں۔ اسی طرح ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، احمد ابن الجارود کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ شیخ عبداللہ بسام اور شیخ اعظم علی قاضی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ فی صفت الوضوء، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وضو کے بیان میں روایت ہے کہ ثم تمزمز، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، واستنثر ثلاثا، اور 3 مرتبہ ناک جھاڑا، یمزمزو، آپ اسی ہاتھ سے کلی کرتے، ویستنثر من الکف الذی، اور ناک جھاڑتے تھے جس میں پانی لیتے تھے، یاخذ فیہ الماء، مراد ہے ایک ہی چلو سے کلی کرتے اور ناک جھاڑتے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وعن عبد اللہ ابن زید رضی اللہ عنہ فی صفت الوضوء ثم ادخل صلی اللہ علیہ وسلم یادہ فمزمز واستنشق من کف واحدۃ یفعل ذلک ثلاثا، متفق علیہ۔ یعنی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے وضو کے پانی میں روایت ہے کہ آپ ثم ادخل یادہ فمزمز واستنشق من کف واحدۃ یفعل ذلک ثلاثا، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پانی میں داخل کیا، ثم ادخل یادہ فمزمز واستنشق من کف واحدۃ، پھر ایک ہی ہاتھ سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، یعنی ایک ہی چلو سے۔ یفعل ذالک ثلاثا، آپ یہ عمل 3 مرتبہ کرتے تھے۔ اب جو روایات پڑھی ہیں نا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان روایات سے کیا حکم نکلتے ہیں۔ مذکورہ بالا پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلی کرنے اور ناک جھاڑنے کے لیے الگ الگ پانی لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن دوسری دونوں روایات اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چلو سے دونوں کام کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ یہی بات درست ہے، کیونکہ پہلی روایت کمزور ہے اور دوسری دونوں روایات صحیح ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں یہ بھی یاد رہے کہ ایک دوسری صحیح روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے منہ میں کلی کے لیے اور ناک میں پانی چڑھاتے تھے، مگر پھر بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑتے تھے۔ صحیح درجے کی یہ روایت ہے۔ المشکات کے اندر 411، مسند احمد جلد نمبر 110، نسائی کی جلد نمبر 1 صفحہ 67۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فی قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك، اخرجہ ابو داود والنسائی۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وفی قدمه مثل الظفر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا۔ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، کیا دیکھا اس کا؟ وفی قدمه مثل الظفر، اس کے پاؤں میں ناخن کے برابر جگہ ایسی نہ تھی۔ وفی قدمه مثل الظفر،
اس کے پاؤں میں ناخن کے برابر جگہ ایسی تھی جسے دوران وضو پانی نہیں پہنچا تھا. لم یصبہ الماء، جسے دوران وضو پانی نہیں پہنچا تھا. یعنی حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے پاؤں میں ناخن کے برابر جگہ ایسی تھی، ناخن کے برابر جگہ ایسی تھی جسے دوران وضو پانی نہیں پہنچا تھا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ارجع، واپس جاؤ، ارجع، واپس جاؤ. فاحسن وضوءک، اور اچھے طریقے سے وضو کرو. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایڑیوں میں خشک جگہ دیکھ کر کہا کہ ان ایڑیوں کو آگ چھوے گی. صحیح جامع الصغیر کے اندر 124 نمبر ہے اور بالکل صحیح روایت ہے. ابو داؤد کے اندر 97، ابن ماجہ کے اندر 450، نسائی کے اندر 111، اور سنن الترمذی میں سنن ترمذی میں 41 نمبر ہے اس حدیث پاک کا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اعضائے وضو کو مکمل طور پر دھونا واجب ہے. اگر کسی ایک عضو کا کچھ حصہ بھی خشک رہ گیا تو وضو مکمل نہیں ہوگا. جمہور اہل علم اسی کے قائل ہیں. شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ نے بھی اسے واجب قرار دیا ہے. توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 1 صفحہ 249. اللہ اکبر. علاوہ ازیں اس حدیث سے میرے بھائیو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وضو میں موالات واجب ہے. موالات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کیا معنی ہے اس کا؟ آپ بتائیں. ہاں، موالات، پے در پہ وضو کرنا، یعنی پے در پہ آزاد ہونا واجب ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صرف پاؤں دھونے کا ہی حکم فرما دیتے. اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کا حکم دینے میں جلدی کرنی چاہیے. اللہ اکبر. وعنہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع الى 5 امداد. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مد پانی سے وضو اور ایک سا یعنی 5 مد تک پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے. السا ایک پیمانہ جو تقریباً 2.5 کلو گرام کا ہوتا ہے، یعنی 2.50 کا ہوتا ہے. سا سمجھ آ گئی. اور مد کے متعلق میں پیچھے بس اپنا بتلا چکا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور غسل کے لیے مناسب پانی ہی استعمال کرتے تھے. پانی کے استعمال میں اسراف سے حد الوسع اجتناب کی کوشش کرتے تھے. اس لیے اتنے پانی سے ہی وضو اور غسل کی کوشش کرنی چاہیے جتنے پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تاہم اگر کوئی حسب ضرورت زیادہ پانی استعمال کرتا ہے تو وہ گناہگار تو نہیں ہوگا نا، لیکن یہ یاد رہے کہ اسراف سے بہرحال بچنا چاہیے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو دعا اور طہارت میں زیادتی کریں گے. حوالہ دیکھیے صحیح جامع الصغیر کے اندر 2396 نمبر ہے، ابو داؤد کے اندر صرف 96 نمبر ہے، اور المشکات کے اندر 418 نمبر ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو آخری روایت سنیے پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. وعن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللہ اکبر. اس روایت کا ترجمہ سماعت فرمائیے. وعن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد یتوضأ، تم میں سے جو کوئی بھی وضو کرے، فیسبغ الوضوء، اور خوب اچھی طرح وضو کرے، ثم یقول، پھر کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، اشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمد عبدہ و رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اچھا، اللہ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیۃ یدخل من ایہا شاء، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے کہ یدخل من ایہا شاء، وہ جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اخرجہ مسلم و ترمذی وزاد، اسے مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور وزاد و ترمذی وزاد، اور امام ترمذی نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم اے اللہ، اجعلنی من التوابین مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں، واجعلنی من المتطہرین اور پاک رہنے والوں میں سے بنا. تو میرے محترم بھائیوں، وضو کے بعد ایک دعا یہ بھی ثابت ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صحیح درجے کی یہ روایت ہے. السلسلۃ الصحیحہ کے اندر 2333 نمبر ہے، صحیح الترغیب کے اندر 225 نمبر ہے، نسائی کی 6 جلد صفحہ 25 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو اب اس دعا کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اللہ اکبر. سبحانک، اے اللہ، سبحانک تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، سبحانک اللہم اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک اپنی تعریفوں کے ساتھ، سبحانک اللہم وبحمدک اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ، اشہد میں شہادت دیتا ہوں، اللہ الہ الا انت کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، استغفرک، استغفرک، استغفرک میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اتوب الیک اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. میرے محترم بھائیوں،
اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے خاص رحمت سے اس وقت میں نے آپ بھائیوں کے سامنے وضو کے احکام و مسائل پر، وضو کے بیان پر اللہ کے رحمت سے میں نے 56 احادیث آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ کتنی احادیث ہیں؟ 56 احادیث بیان کی۔ اور اس سے پہلے یہ جو ہے نجاست کی تفصیل اور اسے دور کرنے کے بیان کے اندر یعنی 24 سے لے کر 32 تک یہ روایات پیش کی ہیں۔ اسی طرح برتنوں کا بیان آپ سن چکے ہو۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، یہ دین کی بات ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔